مسیح میں میرے عزیزو آپ سب کی سلامتی ہو. ہم حاضر ہیں پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ. خدا ان کے کلام کو سیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بہت سی برکات کو حاصل کر رہے ہیں. لیکن ناظرین، میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کلام میں آگے بڑھتے ہیں تو بہت سی آزمائشوں میں بھی گھرتے جاتے ہیں. ان آزمائشوں سے نکلنے کے لیے آپ نے پیچھے نہیں مڑنا بلکہ آگے نکلنا ہے اور خدا ان کے کلام میں سے طاقت وصول کرنی ہے، طاقتور بننا ہے، خدا ان کے کلام میں قائم رہنا ہے. آئیے اپنے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں. ہم غور کر رہے ہیں خدا ان کی خدمت پر جو اس نے شروع کی آپ اپنی آزمائش کے بعد 40 دن کا ایک روزہ رکھنے کے بعد. تو ہم پاس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. جی گڈ مارننگ پاس صاحب، کیسے ہیں؟ گڈ مارننگ، بالکل ٹھیک ہے، خدا ان کا شکر ہو. ہاں جی ہاں جی، کلام میں آگے بڑھیں گے. ہم متی کی انجیل 4 باب کی تلاوت کر رہے ہیں. ہاں جی 4 باب میں ہی ہم آگے چلیں گے. ہاں جی اور ہم نے بادشاہی کے کلام کو شروع کیا ہوا ہے جی اور اسی کے تعلق سے پھر ہم آگے مزید سیکھیں گے کہ بادشاہی کا کلام کتنی قدرت کے ساتھ وہاں پر کام کر رہا ہے. جی اس سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں. بالکل دعا. ہاللیلویہ. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے کلام کی قدرت کے سبب سے. اے خداوند، تو عجیب کام کرتا ہے. اے خداوند، جیسے آپ نے موسیٰ کو کوہ سینا پر کلام دیا اور اس کے سبب سے آپ نے کہا میں عجیب کرامات تمہارے ساتھ کروں گا، ویسے ہی آپ نے جب اے خداوند اپنے بندہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا میں قدم رکھا، ایمینول کی صورت میں خدا خود ہمارے درمیان آیا، تو وہی کرامات آپ نے دوبارہ سے شروع کی اور انسانوں کو اس بات کی طرف رغب کیا کہ خداوند ہی تمہارا شفا دینے والا ہے، تندرستی دینے والا ہے. ابا، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس زندہ کلام کے لیے جو ہمیں صحت دیتا، تندرستی دیتا اور سلامتی دیتا ہے. اس کلام کی روشنی میں ہمیں جینے کا فضل دے، یسوع کے نام سے آمین آمین. جی جی باجی، آیت نمبر 23 سے پڑھنا شروع کریں جی 25ویں تک. متی کی انجیل اس کا 4 باب اور اب ہم اس کی 23ویں آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے اور اس نے ان کو اچھا کیا. اور گلیل اور دکپلس اور یروشلم اور یہودیہ اور یردن کے پار بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی. آمین آمین. دیکھیے یہاں پر جب آسمان کی بادشاہی کی منادی ہو رہی ہے اور یسوع مسیح جو خود کلام خدا ہے وہ اپنے کلام کی قدرت کے سبب سے جو آسمان کی بادشاہی کی باتیں کر رہا ہے اس میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کلام میں کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں میں گرفتار لوگ جو ہیں اور اپنی کمزوریوں میں جو گرفتار لوگ ہیں وہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جب خداوند ان سے کلام کرتا ہے تو بائبل کہتی ہے وہ لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یہ تو صاحب اختیار کی طرح باتیں کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب اس کی تعلیم اور اس کی کلام کی باتیں لوگ سنتے ہیں ان کے دلوں پر جا کر چوٹ کی طرح لگتی ہیں اور ان کے اندر جو بیماریاں، جو پریشانیاں، جو تاریکی اور اندھیرے نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہ ان کی زندگیوں سے جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری روح اندر سے تازہ ہو رہی ہے. اور جیسے کلام کے سبب سے ہماری روح تازہ ہوتی ہے نا، بدن آٹومیٹکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب تک ہماری روح بیمار ہے، خدا ہماری بیمار روحوں کا تو علاج کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ انسان ہونے کے ناطے ہمیشہ اپنی اوپر والی چیزوں کی جو ہے وہ پریشانوں میں لگے رہتے ہیں. کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے تو ہم لوگ بیماری کا سب سے پہلا کہتے ہیں کہ علاج کرے. ہم لوگ اپنی روح کا علاج نہیں پہلے کرواتے لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے اس کا علاج کیا جائے. ایکچولی کہہ بھی دے نا اگر ہماری روح کی نجات پہلے ہو جائے، لیکن ہم اندر سے
اس کنوکشن کے ساتھ نہیں آتے جو کہ خدا ہمارے اندر روح القدس کے وسیلہ سے پیدا کرتا ہے. اب ایک ایسی عورت ہے جس کو 12 برس سے خون جاری تھا. آپ اندازہ کریں کہ اس کو کوئی لے کے نہیں آیا, اس نے سنا کہیں سے, اور پھر وہ اپنے بستر سے, اپنی چارپائی سے وہ اٹھی ہے اور اس نے ارادہ کیا اور پھر وہاں جانے کا اس نے قصد کیا, اور پھر دیکھیں وہاں وہ پہنچی ہے, اور پہنچنے کے بعد اس کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ بس میں اس کے کپڑوں کا کنارہ بھی چھو لوں گی نا تو میں کیا پا جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. ٹھیک ہے, تو ایمان سے وہ جو اس نے سٹیپ اٹھایا, جو اس نے اس پہ ورک کیا ہے, اور پھر آخر میں جا کے جو اس نے, تو یسوع مسیح نے کہا مجھ سے پاور نکلی ہے, ایک قدرت نکلی ہے میرے اندر سے, اور اس قدرت کے سبب سے وہ بہن جو ہے وہ 12 برس سے اس کو خون جاری تھا, اس کا سٹاپ ہونا شروع ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں جب آپ کی روح کلام کے ساتھ لنک کر جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو جن بیماریوں میں ہم گرفتار ہیں آٹومیٹکلی وہ بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں اپنی بیٹی جمائمہ کی بات کرتا ہوں, جب ہم چھوٹی بچی تھی ہماری, تو بس اس کو ایک ایسا اندر ایمان اس کے پیدا ہو گیا تھا کہ چھوٹی بچی سے اس کے اندر یہ ہے کہ بس پاپا دعا کرے گا اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور جب بھی وہ اپنی زندگی میں بیمار ہوئی ہے اس نے یہ بولا کہ ماما بس پاپا دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا. میری وائف کا بھی یہی عادت ہے کہ کبھی بیمار ہونا اس نے کہنا بس میرے تے ہاتھ رکھ کے تو دعا کر دو میں ٹھیک ہو جاؤں. ہوتا کیا ہے, آپ کا ایمان کہاں کھڑا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا اگر یہی مانا کہ میں نے دوائی سے ٹھیک ہونا ہے تو دوائی کھا کے ٹھیک ہو جائیں گے, اوکے فائن. ڈاکٹر سے ہم کبھی بھی وہ نہیں منع کرتے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ, آپریشن نہ کرو, دوائی نہ کھاؤ, نہیں. یہ ساری چیزیں خدا ان کے جو ہے نا وہ منصوبے میں ہیں. اگر ڈاکٹروں کو خدا نے دانائی اور عقل دی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے دی ہوئی ہے. لیکن اگر خدا ان کی یہ مرضی ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے علاوہ ہی کلام کی قدرت کے اس قدرت کے سبب سے, طاقت کے سبب سے ہم اتنا انہینس کر سکیں, اتنا اس چیز کو اپنے اندر ریسیو کر سکیں, تو وہ بھی ہمیں ہیل کر سکتی ہے. بات ہے آپ کی ایمان کی پاور کی کہ وہ کتنی ہے. ہاں جی, اگر آپ کی ایمان میں وہ پاور نہیں ہے تو آپ نہیں ریسیو کر پائیں گے. ہاں جی, تو وہ کنیکشن بنانا پڑتا ہے نا, وہ کنیکشن بنانا پڑتا ہے. اور وہ کنیکشن کب بنتا ہے, جب آپ کی ادھر سے فکروں سے آپ کے جو ذہن ہے وہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. آپ کہتے ہو کہ نہیں I focus Jesus. میں نے ابھی عبرانیوں 12 میں ایک آیت تیسری پڑھی تھی کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. جب ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے تو پھر خدا جو ہے وہ عجیب کام کرتا ہے. ہاں, ایمان کی ہم اگر مثال دیکھیں تو بائبل میں ایک جگہ پہ تو اس عورت نے چھوا, چاہے کپڑوں کو ہی چھوا, طاقت نکلی. اور ایک جگہ پہ جس کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اس کے نوکر نے آ کے کہا کہ تو اب جانے دے, تو اس نے کہا تو کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. اور اس نے پھر پوچھا کس وقت اسے شفا ہونا شروع ہوئی, اس نے کہا فلاں فلاں, اس نے کہا وہی وقت تھا کہ یسوع کے منہ سے یہ بات نکلی. چلیے یہ تو بائبل کی گواہیاں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں. لیکن میں اپنی وائف کے آپ کو بتاتا ہوں, میری وائف کے یوٹرس میں ملٹی فائبرٹس ہو گئے تھے اور پرابلم آ گئی, اور بہت زیادہ ہم لوگ کنفیوز تھے کہ کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں دیٹ از گوئنگ ٹو بی ریموو, اس کو آپ کو نکالنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. تو بہرحال بہت سا وقت گزر گیا, ہم نہیں کر پا رہے تھے. تو میں نے ایک دن وائف سے کہا چلو یار آؤ بیٹھو کمرے میں دعا کرتے ہیں. بیٹھے دونوں, تو میری وائف کا بھی یہ ایمان ہے کہ دعا سے خدا ان کر دے گا. تو خیر بیٹھے ہم لوگ, دعا کی ہم نے, اور اس کے بعد ہم ایک بڑے اسپیشلسٹ کے پاس چلے گئے. پہلے چھوٹے سے ہم نے بات کرائی, تو اس نے کہا ایک ٹیسٹ فائنل میں اور کراؤں گی, اس کے بعد پھر جو ہے نا آپ کہیں گے تو ہم آپریٹ کر دیں گے. میں نے کہا چلو صحیح. ہم لوگ چلے گئے کراچی کے ایک بڑے ہاسپٹل میں, جا کے الٹراساؤنڈ کرایا, رپورٹ لا کے اس کو پکڑا دی. جب رپورٹ دی تو اس نے کہا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کی وائف تو بالکل ٹھیک ہے, تو یہ رپورٹ پکڑو گھر جاؤ خوشی خوشی, کچھ نہیں کرانا. لو جی وہ دن باجی اور آج کا دن میری وائف بالکل ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نے آپریشن سے ہی کرنا ہوتا تو ہو سکتا ہے اس کو آپریشن کی ضرورت ہوتی, لیکن اگر خدا نے اس کو ایسے ہی دعا سے ہی ٹھیک کرنا تھا تو خدا نے اس کو ویسے بھی ٹھیک کیا. اور آج تک وہ گواہی دیتی ہے. میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی, ہمارا بیٹا جو ہے وہ یہاں آ کے پیدا ہوا ہے. تو جب ہم الٹرا ساؤنڈ ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جی اس کی ایک ہی کڈنی ہے, دوسری کڈنی نہیں ہے. تو ہم, کیونکہ مجھے تھوڑا ڈائبٹک تھی میں, تو اس لیے بھی تھوڑا سا پریشان بھی تھے کہ پتہ نہیں. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یہ جو ہمیں اولاد مل رہی ہے نا ابھی آ کے, تو یہ ہمارا کوئی پلان نہیں تھا, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے.
اور گفٹ اگر خدا دے رہا ہے, ہم انسان ہوتے ہوئے گفٹ کے لیے بڑی سوچ بچار کرتے ہیں, خراب نہیں دیتے, تو یہ تو خدا دے رہا ہے, تو یہ کیسے خراب ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر تھوڑا نا وہ بلیور نہیں تھا, تو وہ تھوڑا پریشان ہوا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے. تو ہم نے کہا چلے ٹھیک ہے, ہم دعا کرتے ہیں, دعا کریں گے, اور نیکسٹ جو آپ کریں گے الٹرا ساؤنڈ تو اس میں دیکھتے ہیں. دوسری دفعہ میں جب ہم گئے تو وہ حیران پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو گیا. کہہ رہا نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا, تم لوگ صحیح کہہ رہے تھے. تو خداوند کام کرتا ہے زندگی میں بشرطے کہ ہم ایمان رکھیں اور ریسیو کرنے والے ہیں. یہ ہے ایکچولی ریسیونگ پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے. اور ہم جیسے میں ابھی بول رہا تھا ایمان کی بولی پچھلے ایپیسوڈ میں, تو یہ بولی ہمیں بولنی چاہیے. گیس پر بھائی نے کیا بولا, ایمان کی بولی بولی نا, اس نے کیا بولا, یہی تو بولا ہے خداوند نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے ہم اس کو اقرار کرتے ہیں, خداوند نے ہمیں اچھا تحفہ دیا ہے. تو جب یہ پازیٹیو ورڈ اس کے منہ سے نکلے, گاڈ ہیو آنرڈ ہم, اس نے اس کے الفاظ کو آنر کیا, اور اس نے کہا خداوند پہ تو نے بھروسہ کیا ہے, اچھا ہی کرے گا تو لے بیٹا, اب اچھا ہی تیرے کو ملے گا. بالکل, آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت شکریہ. عزیزوں, ان چھوٹی چھوٹی گواہیوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, اور یہ گواہیاں پیش کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اس طرح سے ہم ایمان میں بڑھتے ہیں اور سننے والے بھی ایمان میں بڑھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور دیکھتے رہیں BTL TV یسوع سنگ سویرا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. گاڈ بلیس یو.